قرآن پڑھنے میں 3 غلطیاں بالکل مت کرنا، ورنہ آپ کا پڑھا ہوا کچھ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ رمضان میں عام طور سے لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کا۔ عورتیں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے، فوقیت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ بس اگر یہ 2 قرآن پڑھ رہی ہیں تو ہم 3 پڑھیں گے۔ مرد حضرات تو خیر ان کو تو جلدی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو پڑھتے بھی ہیں تو بس یہ کرنے کے لیے کہ ہم نے اتنے قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں کمپلیٹ کیے۔ تو وہ کون سی 3 بڑی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا قرآن پڑھنا اور مقبولیت کے درجے تک بھی نہیں پہنچ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح سے قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ گناہ گار بھی ہو جائیں؟ تو کیا خیال ہے، ایسا قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یا ایسا پڑھنا چاہیے کہ جو نہ تو قبول ہو اور اوپر سے گناہ بھی پڑ جائے؟ تو ظاہر ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم ایسا قرآن پڑھیں، ایسی کوئی غلطی ہم سے قرآن پڑھنے میں نہ ہو جس سے ہمارا قرآن پڑھنا رد ہو جائے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ رد کر دیا جائے اور ہمیں اس کا ثواب بھی حاصل نہ ہو۔ تو بہت اچھی طرح سے اس مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا نزل بہ الروح الامین، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے کہاں؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن نازل ہوا تاکہ آقا علیہ السلام ڈرائیں۔ بلسان عربی مبین، یہ سلیس بہترین عربی زبان میں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کیونکہ بندے اس پر عمل کریں، جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک میسیج ہے، اللہ میسنجر ہے اور قرآن ایک میسیج ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کو ترجمے سے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قرآن مانا نہیں گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اگر آپ بغیر سمجھے بھی قرآن کو پڑھ رہے ہیں نا تو اس پر بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ الف لام میم کہتا ہے تو یہ ایک حرف نہیں بلکہ اس پر 30 نیکیاں بندے کو ملتی ہیں۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ایک بندے کو ملتی ہیں، تو الف لام میم میں 3 حرف ہو گئے تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، اور پھر رمضان میں تو بہت زیادہ فضیلت بہت آتی ہے۔ لیکن ہم لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں اس پر آج بہت اچھی طرح سے غور کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بالکل وہ من ہی من میں قرآن پڑھتے ہیں، بالکل من میں الفاظ ادا نہیں ہوتے، بس اس طرح سے وہ پڑھتے ہیں اندر ہی اندر، دل میں۔ تو یہ بالکل قرآن پڑھنے کا غلط طریقہ ہے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن پڑھا، اور پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے الفاظ کا نکلنا، وہ الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہی نہیں ہو رہے تو آپ نے پڑھا کہاں ہے؟ ظاہر ہے وہ آپ نے بس دل میں سوچ لیا، سمجھ لیا، تو ظاہر ہے کہ جب تک آپ دل میں سوچ رہے ہیں تو وہ ثواب آپ حاصل نہیں کر سکتے جو قرآن کریم کو پڑھنے کا ہے، تو نہ یہ پڑھنے میں گنا جائے گا۔ اور دوسرا بھنانے کی طرح کہ بس قرآن کے الفاظ ادا نہیں ہو رہے، وہ جو بورا صاحب وہ بریا وہ ہوتی ہے نا کالی والی، تو بس جیسے وہ ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی یہ بھنبھنی آواز نکلتی ہے۔ تو میرے بھائی میری بہن، یہ قرآن پڑھنے کا بالکل طریقہ نہیں ہے، بالکل غلط طریقہ ہے، کیونکہ آپ قرآن تو خوشحالی سے پڑھنا چاہیے، قرآن تو ایسے پڑھنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے جس گھر میں، تو آسمان کے فرشتے اس گھر کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سنیں گے فرشتے، اور وہ یہ سن کر کیا کہیں گے؟ مقبولیت کی دعا کریں گے، کہیں گے کہ اللہ یہ تیرے قرآن کے ساتھ مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے کو بالکل ختم کیا جائے۔ قرآن کو کیسے پڑھا جائے؟ بالکل الفاظ صاف صاف ادا کیے جائیں۔ کیسے؟ اگر بہتر ہے تو اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے۔ خوش الحانی کے ساتھ کیسے؟ یعنی کہ کم سے کم اس کو حدر میں پڑھا جائے۔ میں پڑھ کے تھوڑا سا سناتا ہوں سورہ فاتحہ، کہ کم سے کم ایسے پڑھا جائے جن کو پڑھنا آتا ہے، اور اس طرح سے نہیں پڑھنا آتا ہے تو دوسرا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ تو پہلا طریقہ، اگر اس طرح سے آپ حدر میں پڑھ سکتے ہو تو بہت بہتر ہے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ پہلا طریقہ، اگر آپ اس طرح سے پڑھنا چاہتے ہو تو تھوڑی اس میں اسپیڈ اور بڑھا سکتے ہیں، آپ اس طرح سے پڑھ لیں۔ اور اگر اس طرح سے نہیں پڑھنا آتا ہے تو پھر نارملی اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے پھر آپ پڑھیں۔ تو اور اگر آپ کے الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں تو گویا کہ اس پر آپ کو ثواب نہیں، بلکہ اگر آپ یہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور صحیح پڑھنے کی عادت نہیں ڈال رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا اگر یہ مذاق سا بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا کلام بڑا پاکیزہ ہے، اور اس کو تو ناپاکی کی حالت میں تو چھوڑو، بغیر وضو چھونے کی جب اس کو اجازت نہیں ہے تو اس کو غلط طریقوں سے پڑھنے کی اجازت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے آپ لوگ اس چیز کی بہت زیادہ رعایت رکھیں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور ایک منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔